محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، نیک خواتین سلسلے کے ساتھ حاضر ہے۔ اگر ہم زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہماری زندگیوں میں تنگی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بہت پیارا حل ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کبھی کوئی شے تم پر تنگ ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو۔ واہ! مجھ پر درود پڑھنا مشکلات کو حل کرتا ہے اور سختیوں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جس طرح درود دنیا کی تنگیوں کو دور کرتا ہے، آخرت کی تنگ دستیوں کو بھی دور کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سلسلہ نیک خواتین کے اندر آج جو ٹاپک ہے وہ عاجزی ہے۔ ویسے تو ہمارے سلسلے میں چند سلسلوں سے یہ ایک سیکوینس ہے، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین میں سے چند فرامین کو لیتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج جس ٹاپک پر فرمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہوگا وہ عاجزی ہے۔ اور اگر عاجزی پر بات کریں تو یہ ایک ایسا نمایاں وصف ہے جو انسان کو بھی نمایاں کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص عاجزی والا ہے وہ معاشرے کے اندر عزت دار بنتا ہے، اسے لوگ پسند کرتے ہیں، اور بے شمار برائیوں کی راہ میں رکاوٹ عاجزی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ نگران پاک مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے فرمان عائشہ صدیقہ بھی سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے تحت مدنی پھول بھی لیں گے۔ جی یا سیدی، فرمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے بہت اوصاف عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ ان بہت سے اوصاف میں ایک نمایاں وصف آپ میں یہ بھی تھا کہ آپ بہت تواضع انکساری کرنے والی تھی۔ سبحان اللہ۔ جو پہلے عاجز ہے وہ عاجزی کیا کرے گا بھائی؟ وہ ہے ہی عاجز۔ جس کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی پھر وہ عاجزی کرے، مزے کی بات ہے نا۔ صحیح۔ تو اتنی بڑی بلندی کہ عالمہ ہیں، محدثہ ہیں، مفتیاں ہیں اور مجتہدہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ ہیں، بے شک۔ اور اس کے باوجود عاجزی انکساری آپ کے ارشادات میں ملتی ہیں۔ فرماتی ہیں تم پر تواضع کرنا لازم ہے۔ ارشادات میں ملتی ہے، حیات پاک میں بھی ملتی ہے، ماشاءاللہ۔ صرف کہنا نہیں، آپ کے عمل میں بھی عاجزی انکساری ملتی ہے۔ فرمایا تم پر تواضع کرنا لازم ہے کیونکہ تواضع افضل عبادت ہے۔ صحیح۔ عاجزی انکساری کرنا افضل عبادت ہے۔ اور یہ بھی منقول ہے آپ سے، بے شک تم ضرور افضل عبادت یعنی تواضع کو ترک کرتے ہو۔ فرمایا لوگ افضل عبادت یعنی تواضع سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ افضل عبادت یعنی عاجزی تواضع سے غافل ہیں۔ تو یہ عاجزی تواضع جس سے لوگ غافل ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک ہے تکبر، ٹھیک ہے۔ بڑا پن، اور ایک ہے ذلت، کہ صحیح۔ بالکل ذلیل ہونا۔ ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ عاجزی ہے۔ صحیح۔ تو بندہ انسان کو
مسلمان مرد کو مسلمان عورت کو یہ شایع نہیں وہ تکبر کرے، صحیح اچھا اپنی ذات کو ذلیل کرے، یہ بھی روا نہیں۔ صحیح، تو عاجزی میانہ روی ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، اور انسان کے لیے یہ بھی درست نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرے۔ جی ہاں، انسان کے لیے یہ درست ہے کہ وہ عاجزی کرے۔ عاجزی کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین جو بڑی زبردست کتاب ہے، کیا بات، کیا بات، اس میں لکھتے ہیں اپنے آپ کو حقیر کمتر سمجھنے اور دوسروں کو اپنے سے افضل جاننے کو تواضع کہتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت اللہ پیاری نصیب فرمائے۔ اور جامع ہے، یاد کرنے بے شک، والی یہ بے تعریف شک، ہے، بے مطلب شک۔ یاد کرے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ آمین آمین۔ اچھا، عاجزی پر انعام کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کیا انعام؟ بے شک، یعنی عاجزی اللہ کی رضا دلاتی۔ بے شک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے توریت مبارک کی الواح جو تختیاں تھیں ان پر نظر ڈالی، عرض کی یا اللہ تو نے مجھے ایسی بزرگی سے سرفراز فرمایا جس سے مجھ سے پہلے کسی کو سرفراز نہ کیا۔ اللہ، اللہ پاک نے وحی فرمائی کیا تم جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی عرفہ اعلیٰ شان ہے، بے شک، ہمت والے رسولوں میں، اولو العزم رسولوں میں، بلکہ بائی نیم جس نبی کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے کلیم ہے۔ بے شک، تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کی میں نہیں جانتا۔ فرمایا میں نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تمہارے دل سے زیادہ کسی کو تواضع کرنے والا نہیں پایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی اتنی بلند شان والے ہیں مگر عاجزی، تواضع۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام جو میری عظمت کے سامنے جھک جائے، میری مخلوق پر بڑائی نہ چاہے، اپنے دل پر میرے خوف کو لازم کر لے، اپنا دن میرے ذکر میں گزارے، میری خاطر اپنی زبان کو نفسانی خواہشات سے روک لے، تو میں بھی اس کی طرف توجہ فرماتا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس پر انعام بھی آپ نے ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ عاجزی کی بنیاد پر فرمایا۔ جی، ایک سبب یہ بھی ہے۔ جی۔ تو فرامین مصطفیٰ میں سے بھی اگر کوئی فرمان مصطفیٰ سنائے تاکہ عاجزی کی طرف اور بھی رغبت بنے۔ آمین۔ ارشاد فرمایا میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پاک کے لیے ایک درجہ تواضع اختیار کرتا ہے، صحیح، اللہ پاک اسے ایک درجہ بلندی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ پاک اس کو 7ویں آسمان تک بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو بات، جو تواضع ہے، انکساری ہے، یہ بلندی عطا کرتی ہے، جبکہ اللہ کے لیے ہو، صحیح، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری، حقیر، پر تقصیر، اس طرح بعض وہ ایک اصل میں تو وہ یا سیدھی عاجزی نہیں ہے۔ یعنی عاجزی کا اگر جیسے اپنے تعریف بھی ارشاد فرمائی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی، عاجزی کی تعریف جو امام غزالی نے بیان کی وہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا، اور اگر ریاکاری کر رہا ہے تو یہ تو دوسروں کے سامنے اپنے کو نیک ظاہر کر رہا ہے، تو کم تر بلندی چاہ رہا ہے نا، عاجزی کب کر رہا ہے یہ؟ اور اور یہ وہ عاجزی بھی نہیں ہے۔ جی تو یا سیدھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سراپا عاجزی تھی، اور آپ نے اس سلسلے کے سٹارٹ میں بھی بیان کیا، کوئی آپ کی عاجزی کی مزید جھلکیاں بیان فرمائیں۔ آپ کا مبارک لباس صحیح، پیمند والا ہوا کرتا تھا، اللہ، 70 ہزار دراہم تقسیم کرتی ہیں مگر پیبند والا لباس پہنتے، ریاست مدینہ کی ملکہ، جو ان کے سرتاج ہیں، صاحب معراج ہیں، سبحان اللہ، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی حبیبہ ہیں، کیا سبحان اللہ، اور شان دیکھیں۔ اور یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ خیر بات تو یہ کہ خیرات خیرات، اللہ کی راہ میں یعنی دینا، دنیا کو سمیٹ کر، چھپا کر، سنبھال کر رکھا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بے شک۔ تو مزید کوئی آپ کی عاجزی کے واقعات میں سے کچھ بیان کیجیے۔ جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت تھا، دنیا سے پردہ فرما رہی تھی، حاضر ہوئے تو آپ کی تعریف کہی اور آپ کے اوصاف بیان کیے، مگر آپ نے یہ سن کر وہ کہا کہ میری تعریف نہ کرو، صحیح، قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
میں تو پسند کرتی ہوں میں بھولی بسری ہو جاتی ہوں۔ اللہ اور اس طرح کے ارشادات آپ کے اور بھی ملتے ہیں۔ کاش میں انسان کے بجائے پتھر ہوتی، اللہ کبھی فرماتی ایک کاش میں درخت ہوتی، کبھی فرماتی ایک کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی، اور ایک موقع پر فرمایا درخت کی طرف اشارہ کر کے ایک کاش میں اس درخت کا پتا ہوتی، ایک بار فرمایا کاش میں زمین کے پودوں میں سے ایک پودا ہوتی، کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی، کبھی فرماتی میں خواہش کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے کوئی چیز نہ بناتا۔ اللہ یعنی وہ خوف آخرت، غلبہ رضا، خوف خدا ہے۔ قبر، حشر، رب کی بارگاہ میں حاضری پیشی، وہ جب تصور میں آتی تو خوف خدا کی بنا پر یہ باتیں منہ سے نکلتی۔ اللہ یہاں پر وہ ان کے لیے بھی درس ہے جو بعض اوقات کوئی محفل سے جاتے ہیں اور وہ تھوڑا سا رات کے کسی پہلو میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور وہ فجر نہیں پڑھتے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے رات کو محفل کی ہے یہی ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ بے شک بن سکتی ہے، لیکن حضرت عائشہ کے عمل کو تو دیکھیں، جن کو قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہے، مدحت مصطفیٰ بھی فرماتی ہیں، جو اعمال میں بھی ممتاز ہیں، علم میں بھی کائنات میں ان جیسی کوئی عورت نہیں ہے، بے شک اس کے باوجود ان کی عاجزی، ان کی ساری اور دیکھیں خوف خدا، خوف خدا علم ہی کا تو نتیجہ ہے۔ ایسے یہ جاہل جو ہوتے ہیں یہ بے خوف ہوتے ہیں، اور جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بے شک تو قرآن کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے وہ شک ڈرنے والے وہ جو عالم ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی عالمہ ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی۔ جی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ بے شک ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں، بے شک اس لیے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، بے شک اللہ کی پہچان رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ تو جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ عاجزی کیسے ملتی ہے، عاجزی کیسے اپنایا؟ انشاءاللہ اس کتاب سے میں عرض کرتا ہوں جی۔ کچھ مختصراً، بڑی زبردست کتاب ہے یہ، شاید میں نے مختلف جگہوں پر بیان کر کے یہ مکمل پڑھی ہوگی، الحمدللہ ایک سے زیادہ بار شاید پڑھی ہوگی۔ بہت پیاری کتاب ہے، دیکھیں ٹاپک دیکھیں، نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، ماشاء اللہ۔ مالدار کرنے والے ٹپس۔ تو بندہ کتاب ڈھونڈے، بھائی جنت میں نہیں جانا بھائی، یہ بھی مال ہے، اصل مالداری تو یہی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں اس کے تحت لکھی ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عاجزی انکساری پائے اور عاجزی اور انکساری کا ذہن اس کو نصیب ہو جائے، تو پہلے تو وہ اس کے فضائل کا مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے کہ عاجزی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ احیاء العلوم کی تیسری جلد جو 3rd والیوم ہے، اس کا صفحہ نمبر 999، 1000 میں ایک کم، صحیح۔ وہاں عاجزی کے بڑے زبردست فضائل ہیں، کچھ ہم نے سنے بھی۔ تو اس سے انشاءاللہ الکریم عاجزی کا ذہن بنے گا۔ عاجزی سے متعلق ہمارے بزرگوں کا عمل یا ان کے اقوال یہ ہم پڑھیں سنیں تو اس سے بھی عاجزی کا ذہن بنے گا۔ جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل بھی سنا ہم نے مختصراً، تفصیلاً تو انشاءاللہ ہم اللہ چاہے گا تو بیان کریں گے۔ اور آپ کا قول کہ تم افضل عبادت سے غافل ہو، یہ افضل عبادت ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کی لگام بلند کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ، اللہ تجھے بلندی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر یہ جو اقوال ہیں یہ پیش نظر ہوں، جی پیش نظر ہوں، احیاء العلوم کی تیسری جلد میں یہ بھی مل جائیں گے۔ عاجزی نہ کرنے کے نقصانات پر غور کریں۔ وہ عاجزی کرتے ہیں، دوسرے والا سچ سمجھ لیتا ہے، کیا کریں؟ تو وہ عاجزی ہے ہی نہیں نا بھائی وہ۔ اچھا، اب میں دیکھیں نا کہ امیر علیہ سنت بڑی چوٹ کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں گناہ گار ہوں، اب مجھے کوئی کہو گناہ گار، میں پھر ناراض کیوں ہو گیا، میں اس سے لڑا کیوں، کہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ بھئی آپ ہی تو کہہ رہے تھے میں حقیر پر تقصیر، میں گناہ گار، میں خطا کار، میں سیاہ شعار، اب اس نے آپ ہی کی بات کہہ دی، آپ کیوں فیل کر رہے، ناراض کیوں ہو رہے؟ اس کا مطلب آپ کی جو عاجزی تھی یہ لفاظی تھی، یہ زبان کی نوک سے تھی، دل کی گہرائی سے نہیں تھی۔ صحیح۔ اللہ حقیقی عاجزی نصیب فرما دے۔ یعنی دوسرا سچ سمجھے، یہی عاجزی ہے۔ بھئی جو سمجھے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح اس کی ضد جو ہے اس کو پہچانے، صحیح، تکبر۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ
قیامت کے روز حدیث پاک میں ارشاد ہوا تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں، کیڑیوں کی شکل میں لایا جائے گا، یعنی اس کی جسامت چونٹی جیسی ہوگی، صورت اس کی وہی ہوگی جو دنیا میں اللہ نے عطا کی۔ یعنی دنیا میں اگر کسی مخلوق کو بطور ذلت بیان کیا جاتا ہے بسا اوقات، مثال کے لیے کہ یار اس کی تو چنٹیوں جیسی حیثیت نہیں ہے، ہاں، تو وہ چنٹی ہے، اور جو آج دنیا میں تکبر سے چلتا ہے، گردن میں سریا ہے اور وہ اکڑ ککڑ چلتا ہے، گردن میں سریا، اس کی گردن جھکتی نہیں، اور عورتوں میں یہ وصف جو ہے بدقسمتی سے زیادہ ہوتا، اچھا، اپنے وہ جمال پر، ہار سنگھار پر، میک اپ پر، لباس پر، زیورات پر، یہاں تک کہ اپنی جوتی پر تکبر۔ اور یہ غریب ہے، یہ اللہ کی تقسیم، اس کو اللہ نے اتنا حسن عطا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی سیرت آپ کی صورت سے زیادہ اچھی ہو، اس کی صورت جیسی اللہ نے بنائی، اللہ کی وہ ایک تقسیم ہے، جس کو چاہا جو دیا، اصل تو آخرت ہے۔ اچھا، شوہر کے لیے ایک تو ہے بناؤ سگار کرنا، تو یقیناً فضیلت کی بات ہے، اچھا یہ آپ نے وہ لیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، عورتوں کے اندر یہ بہت ہے کہ میں دوسرے، یعنی صورت میں بھی میں ممتاز ہوں، تو لباس میں بھی میرا اچھا لباس، جیولری میں بھی، تو کوئی کہہ دے نا کہ وہ فلاں کا لباس سب سے اچھا تھا، تو بس اس پر تو پھر پورے دلائل کی فہرست ہوگی کہ اس کا کیسے اچھا کہہ دیا آپ نے، میں نے تو فلاں برانڈ کا خریدا تھا تو اس کی یہ فضیلت تھی، تو اس کے کلرز کی اچھی نہیں تھی، تو یہ ایک پورا ٹاپک بنتا ہوگا پھر۔ جب جو دینی عورتیں نہیں ہوتی ان کی بات کر رہا ہوں، گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسی کیفیت ہے، گھر میں رہتے ہوئے کیسی کیفیت ہے۔ یہ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار، ہار سنگھار کرنا شریعت کے دائرے میں رہ کر، اس کی تو فضیلت ہے، اور میک اپ کر کے باہر نکلنا، اس کی کیا فضیلت ہے بھائی؟ یعنی جو ایک مزاج شریعت ہے اس کے ہم برعکس چل رہے ہیں۔ اچھا، مزید عاجزی کیسے پیدا کریں؟ تکبر کی علامات سے خود کو بچائیں۔ صحیح، مطلب وہ جیسے منہ پھلانا، ترچھی نظروں سے دیکھنا، سر جھکانا، بعض کا بڑا یوں انداز ہوتا ہے نا، یوں کر کے یوں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ گئی، ہمیں اپنے بزرگ یاد آئیں گے، اپنے اکابر یاد آئیں گے، بے شک، کہ راستے میں کہیں دوران سفر اعلیٰ حضرت نماز کا اہتمام فرماتے، وہ بھی جماعت کے ساتھ، کیا بات، وہ اجازت لے کر وہ کسی آفیسر کی کرسی رکھ دی گئی کہ آپ اوراد وظائف چیئر پر بیٹھ کر لیں۔ اعلیٰ حضرت دیکھ کر کہا بڑی متکبرانہ کرسی ہے، تو آپ پھر کمر لگا کر نہیں بیٹھے، اس کے شروع میں عاجزی کے ساتھ بیٹھے، اللہ والوں کی شان ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک بزرگ کا تذکرہ کیا تو ایک نصیحت ملتی ہے نا، تو مطالعہ جو ہے یہ اس کی طرف لے کر آئے گا۔ ہاں، لیکن یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ کوئی تکبر کی چیزوں سے تو بچنا ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں تکبر کا گمان نہیں کرنا۔ جی، ہو سکتا ہے کوئی بزرگ اچھی چیئر پر بیٹھا ہو یا ٹیک لگا کر ہی بیٹھے ہوں، تو ہم وہ ضروری نہیں کہ وہ تکبر سے بیٹھے، کمر میں درد ہوتی ہے، کمر بعض میں اوقات تکلیف ایسے- ہوتی ہے، ایسے تو اس طرح عذر ہے۔ بیٹھنے سے راحت ملتی ہے۔ بالکل نہیں بھی رہا تو، یعنی کہ یہ سبب بھی نہیں ہے، کمر بھی ٹھیک ہے، اس کا گمان بھی نہیں ہے تکبر کا، وہ ویسے ہی بیٹھے ہیں، نارمل بیٹھے ہیں، جی، تو ہمیں کسی سے یہ گمان نہیں کرنا، جس طرح تکبر بری چیز ہے، بدگمانی بھی بری چیز ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ خیر، اور بھی علامتیں لکھی، اپنے ہاتھ سے کام نہ کرنا، اور ادنا لباس پہننے سے وہ بچنا، اس طرح فخر کرنا طاقت پر، قوت پر، حسن پر، جمال پر، علم پر، وغیرہ وغیرہ، اپنی صلاحیتیں، اپنی خوبیاں بیان کرتے رہنا، یہ بھی درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے، انشاءاللہ پھر عاجزی پیدا ہوگی۔ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، کیا بات، اس زبردست، سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم میں عاجزی، تواضع پیدا ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ہم اوروں کو تو کہتے رہتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی نصیحت کر لیں۔ اس پر مجھے وہ ذہن میں ابھی بات آئی کہ انسان دنیا کے مال میں نا، دنیا کی دولت میں اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے لیے سب سے زیادہ بچاتا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر بار کے لیے، اور اعمال میں کوشش کرتا ہے دوسرے زیادہ نیک بن جائیں، دوسروں کو نصیحت زیادہ کرتا ہے، اپنے اعمال میں ویسے ہی خواہ مخواہ کے نیک بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نیک ہوں۔ تو اگر دیکھا جائے تو حقیقت اس کے خلاف ہونی چاہیے، یعنی حقیقت تو ہے اس کے خلاف، عمل بھی اس کے خلاف وہ ہونا چاہیے کہ انسان دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، یہ بھی ہم پر ایک فرض ہے، لیکن اپنے ساتھ اس معاملے میں زیادہ حریص ہو۔ پھر گھر میں اب
یعنی بعض اوقات دیکھا ہے کہ باہر نیکی کی دعوت کا بڑا جذبہ ہے، لوگوں کو یہ برائی سے بچانے کا جذبہ ہے، لیکن گھر میں وہی برائیاں موجود ہیں. چونکہ اب گھر میں کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. گھر والے نیک بن جائیں تو اس کی اتنی کوئی شہرت نہیں ہوتی. اور پھر معاشرے گھر کے میں اندر ہم خود بھی تو ہم بعمل نہیں ہے نا، ہاں یہ بھی ایک تو اثر ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو آپ فرما رہے تھے یہ سب عاجزی کیسے اپنائیں؟ ہر مسلمان کو اپنے سے برتر جانے، اس سے بھی عاجزی پیدا ہوگی. صحیح. اور برتر یعنی اپنے سے بہتر. بہتر سمجھے. صحیح. زبان کو شریعت کی لگام دے دیں، جس کو ہم دعوت اسلامی میں کہتے ہیں قفل مدینہ لگا دیں. خاموشی اختیار کریں. اس سے بھی انشاءاللہ الکریم کوئی رسالہ بتا دیں خاموشی سیکھنے کا. خاموش شہزادہ ہے. صحیح. اور ایک چپ سو سکھ، یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ کا ہے، صحیح. اس کا مطالعہ کر لیں. ماشاء اللہ. اسی طرح اگر غلطی ہو گئی اور مثلا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے نشاندہی کی، تو اب شکریہ کے ساتھ وہ قبول کریں. تو صحیح. اس سے بھی انشاءاللہ الکریم عاجزی پیدا ہوگی. امیر علیہ سنت اعلان فرماتے رہتے مدنی مذاکرے میں، یعنی لاکھوں کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں اور لاکھوں ان کے مریدین ہیں، مگر آپ عاجزی کرتے ہیں سب کے سامنے. اگر بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ غلطی کو قبول کرتا پائیں. انشاءاللہ. یہ انداز ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی آیا ہے، امید ہے اس میں بھی اس کی وہ ملے گا، تعلق بھی ملے گا اور آپ کچھ رہنمائی فرمائیں گے. سوال یہ آیا ہے اسلامی بہنوں کی طرف سے، گھریلو کام کاج کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ گھر میں اسلامی بہنیں کام کاج کریں، اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ دیکھیں اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. صحیح. شہزادی کونین کی سنت ہے، صحیح. اسلامی بہنیں گھر کا کام کریں. نہیں، آقا کی شہزادی مالک کونین کی ام الحسنین یہ تو گھر کا کام کریں. ہماری اسلامی بہنوں کو کیا ہو گیا؟ صحیح. ماشاء اللہ. اور گھر کا کام کریں گی، اچھی نیت کے ساتھ ثواب ملے گا اور دلوں میں جگہ بنتی ہے، محبتیں پیدا ہوتی اس سے بھی عاجزی بھی پیدا ہوگی نا. یہ بھی ایک عاجزی کا انداز ہے. جی. بالکل. کیونکہ یہ تکبر کی علامتیں یہ بھی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام نہ کرنا. کام نہ کر. اور امیر علیہ سنت کی تربیت یہ ہے کہ جو خادمہ ہوتی ہے نا گھر کی نوکرانی، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، اس کو فالج نہیں ہوتا، یہ سیٹھانی کو ہوتا ہے. کیونکہ بیٹھی رہتی کہ اے چل برتن دھو، اے پوچھا نہیں لگایا ابھی دوبارہ لگا، صحیح نہیں ہے. وہ خود بیٹھی رہتی ہے تو وہ مشقت نہیں کرتی، تو کیلیسٹرول اور ٹرائیگلائسرائڈ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بیماریاں اس میں آتی رہتی ہیں. اچھا، ضرورتاً بعض اوقات گھر میں کام والی عورت تو رکھنی پڑتی ہوگی، جی. لیکن اس سے جو گفتگو کا انداز ہے نا وہ بعض اوقات سننے میں دیکھنے میں وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. خیر یعنی تکبر پر آپ فرما رہے تھے. عاجزی کے لحاظ سے تو ہے، عاجزی کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے بھی آپ جناب سے شفقت سے بات کی جائے. شفقت سے بات کی جائے، نرمی سے بات کی جائے. اللہ کی تقسیم ہے کہ آپ سیٹ ہیں، وہ غریب ہے، اور اللہ چاہے تو بدل دے. صحیح. تو خیر گھر کا کام کاج اچھی نیتوں کے ساتھ اور ایک صحت مند بھی رہیں گی ہماری اسلامی بہنیں، اور انشاءاللہ خوب اس میں وہ بہتری آئے گی. حدیث پاک میں ہے عورت کا گھریلو کام کاج میں مصروف رہنا مجاہدین کے جہاد کرنے کے برابر ہے. کنز المال کی حدیث پاک. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مجاہدوں کے جہاد کرنے کے برابر. جی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو بھی گھر کا کام کاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو اور بھی مردوں توفیق دے کو اللہ بھی پاک. ان کا تعاون جو آتا ہو وہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ناظرین، ہمارا سلسلہ اسی پر ختم ہوا چاہتا ہے. آج اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان سنا کہ تم ایک افضل عبادت سے غافل ہو. وہ کیا ہے؟ وہ تواضع ہے، عاجزی ہے. تو عبادت کرنی چاہیے، اور جو افضل عبادت ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل ہیں، واقعی غافل نظر آتے ہیں، وہ ہے عاجزی. اللہ تعالی ہمیں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. اگر ہم حقیقی عاجزی اپنانے میں کامیاب ہو گئے، یقین کریں انشاءاللہ حقیقتاً بلندی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.